بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند دن پہلے عالمی جو اولمپکس کا وہ چائنا میں معاملہ ہوا تھا، وہ سارے لوگ گئے وہاں، عمران خان صاحب بھی گئے، ہمارے پرائم منسٹر، اور وہاں جو پاکستان اور چائنا کے درمیان 33 نکات کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا سمجھ لیجئے، یا 33 نکات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور دونوں جو سربراہ تھے وہ اس کے اوپر اتفاق کیا انہوں نے۔ وہ یہ ہمارے عمران ریاض خان صاحب نے بیان کیے ہیں، انگریزی میں لکھے ہوئے تھے، اس کا ترجمہ کر کے انہوں نے آسان الفاظ میں اس کو عوام کے سامنے لائے ہیں۔ سارے میں نے 33 کے 33 پوائنٹ سنے ہیں۔ بہت زیادہ افسوس اس بات کے اوپر ہوا کہ ان 33 نکات کے اندر، ان 33 باتوں کے اندر اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ اللہ کا نام نہیں تھا، حالانکہ اسی اللہ نے ان دونوں کو حکومت دی ہے، اور دونوں کو جو عزت ملی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کے دینے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ 33 نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے چین کے وہ جو سربراہ ہیں اور ایک اپنی اس کمیونسٹ پارٹی کے وہ لیڈر بھی ہیں، اس پارٹی کے جو کامیابیاں ہوئی ہیں اس پر مبارکباد دی ہے۔ یعنی ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے اللہ کے ایک دشمن نے جو اللہ کے دین کے خلاف ایک پوری جماعت بنائی ہوئی ہے، اس میں اس کو کامیابیاں ہوئی ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو شاباش دے رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ جب حالت ہو جائے اور اوپر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، چند دنوں کی یہ بات ہے بھائی، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اترنے والے ہیں، چاہے دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کے یہ سربراہ رہے ہوں، کمانڈر رہے ہوں، جرنیل رہے ہوں، ان کی زندگی میں اگر نئی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، حالانکہ اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو بڑے مذہبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بس نبی علیہ السلام کی پیروی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام تو بھائی دوسرے ممالک کے سربراہوں کو ایمان عقیدے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ اللہ کا نام لینے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور آپ نے کیا اللہ کا نام لینا ہے، آپ نے مزاروں کے سامنے سجدے کرنے ہیں اور دین اسلام کا مذاق ہی اڑانا یہاں آ کے بھی۔ بہرحال بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور ابھی آپ خود سنیے، دیکھیے اپنے جو عمران ریاض صاحب ہیں وہ کس انداز سے اس بات کو، تھوڑا سا اختتامی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا آپ سن لیجئے۔ عمران خان نے چین کی قیادت اور عوام کی جانب سے جو گرمجوشی، جو کھلے دل کے ساتھ انہوں نے مہمان نوازی کی، اس پر شکریہ ادا کیا، اور چین کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دیکھیں، جب پاکستانی ایتھلیٹ آیا تھا تو بڑی گرمجوشی تھی واقعی وہاں، تو پاکستان کے ساتھ چائنیز کے دل تو کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں۔ آخری جو نقطہ ہے 33واں، دونوں فریقوں نے بہت سارے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے، جن میں اقتصادی اور تکنیکی صنعت کے معاملات، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، خلائی تعاون، ویکسین، ڈیجیٹلائزیشن، معیار کاری اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ثقافت، کھیل اور یہ ہیں جی، ہر بات ہو رہی ہے، ہر چیز اس میں لائی جا رہی ہے، نئی چیز لائی جا رہی ہے تو اللہ کا نام نہیں لایا جا رہا ہے۔ اس طرح ان سارے سربراہان نے اللہ کی نمک حرامی کی ہے اور بے وفائی کی ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی بات نہ کرے، اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، تو ایسے سارے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، ان ذلیلوں کو، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا تھا۔ ایک وقت ان کو ملا ہے، ایک موقع ملا ہے دنیا کے اندر اپنی آخرت بنانے کا، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، ایک اور زندگی ہے، وہاں پھر اٹھنا پڑے گا، اور وہاں یہ مسائل نہیں ہوں گے کہ سی پیک کیا تھا اور آپ کی اکانومی کیا تھی اور آپ کا جناب یہ گوادر کیا تھا۔ وہاں تو ایک کی پہلی بات تو من ربوں کا، بتاؤ حضرت صاحب تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا،
کس کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے تھا، کس کی حکومت کو تم نے ماننا تھا، کس کی بندگی تم نے کرنی تھی، تو اس کے بعد تمہارا دین کیا تھا، کون سی پارٹی کے تم لیڈر تھے، یہ پوچھا جائے گا، اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، ان کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، یا اپنی چلاتے رہے ہو پوری زندگی اور لوگوں کو اور عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہو۔ یہ حال ہونے والا ہے۔ بہرحال بدقسمتی ان کی بھائی، جب کبھی اسلام کا نظام آئے گا، پاکستان میں اسلامی حکومت آئے گی، تو تمام لیڈروں کے ساتھ دینی گفتگو ہوگی، ان کو دعوت دی جائے گی اور ان کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے احساس دلایا جائے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تھے اور وفد بھیجے تھے اپنے، اور تبلیغ ہوتی تھی اور بڑی سادہ سی بات ہوتی تھی، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ کاش ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان کو کہتے بھائی اسلام قبول کر لو۔ بہرحال ان کا اپنا اسلام جو ہے وہ بھی قبر پرستی والا ہے، بت پرستی والا ہے، انہوں نے کیا دینی تھی، یہ تو اصلی اسلام کو، ایمان خالص کو یہ توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے اور ان فریب کاروں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔